قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ دوستو ہماری ایک اور پیشگوئی آخرکار سچ ثابت ہوئی ہے۔ ہم نے پہلے ہی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے اچانک کس طرح سیز فائر کا اعلان کیا ہے۔ اس کے پیچھے ایسے عوامل تھے جو اسرائیل کی سالمیت کو ہی خطرے میں ڈالنے لگے تھے، جس کی وجہ سے اسرائیل نے فوری طور پر جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطین کے معروف ترین تجزیہ نگار جمال الفرا نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو ارطغرل غازی کا خطاب دیا۔ کس طرح پاکستان ترکی کے ساتھ مل کر اسرائیل پر حملہ کرنے والا تھا، کیا حالات تھے، امریکی انٹیلیجنس نے کس طرح آخری لمحوں میں اسرائیل کو بیک فٹ پر فوری طور پر جانے کو کہا۔ سیز فائر ہوا نہیں بلکہ کروایا گیا۔ طیب اردغان عمران خان نے وہ کر دکھایا جو کوئی اسلامی اور عرب ملک نہ کر سکا۔ ایٹمی طاقت نے اسرائیل کے چھکے چھڑوا دیے۔ دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو اسرائیل کی سیز فائر معاہدہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ پاکستان اور ترکی کے بنائے گئے منصوبے کی وجہ سے ہوا، جو کہ کویت کے ایک صحافی نے اب لیک کر دیا ہے، اور امریکی صدر بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم کو بتا دیا تھا کہ باز آ جاؤ، حالات کچھ اور ہونے جا رہے ہیں۔ جمعہ کو نافذ ہونے والے غزہ میں جنگ بندی کے بارے میں ایک ٹویٹ شائع کرنے کے بعد کویت کے ممتاز سکالر اور سیاستدان ڈاکٹر عبداللہ النفیسی کی وجہ سے پورے عرب سمیت یورپ اور ایشیائی خطے میں ایک نئی اور تہلکہ خیز بحث چھڑ گئی ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی اور نیتن یاہو کی غزہ میں صورتحال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے قبولیت کے بارے میں جو خبریں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، پاکستان اور ترکی نے اردن اور ایران سے اسرائیلی جارحیت کے خلاف فلسطینیوں کی مزاحمت کی حمایت کے لیے اپنے ہوائی اڈوں کا استعمال کرنے کو کہا۔ یہ انکشاف امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کے وزیر اعظم بینجامن نیتن یاہو کو بتا دیا تھا۔ کویت کی مشہور ترین سیلیبریٹی اور طاقتور ترین سیاستدان فہد النفیسی کے بیٹے عبداللہ النفیسی، جو کویت کے مشہور پولیٹیشنز اکیڈمک ہیں، دنیا بھر میں ان کی وجہ شہرت مسلمانوں کے دفاع میں ہر حد سے گزر جاتے ہیں۔ طالبان کے بہت بڑے سپورٹرز ہیں، 8 سے زائد کتابیں بھی لکھ چکے ہیں۔ 1985 میں کویت کی جنرل اسمبلی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ عربک میڈیا کے پسندیدہ ترین شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے انکشافات نے ورلڈ میڈیا میں ایک اور طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ عرب حکمرانوں میں ان کے انکشافات کو پسند کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، خاص کر انہوں نے 11 روزہ جنگ میں خوب لتاڑا اور کھل کر ایران، ترکی، پاکستان کی حمایت کی، جو عرب حکمرانوں کو پسند نہیں آیا۔ اس کے برعکس عرب عوام اور عرب میڈیا بھی ان کو خوب پذیرائی دیتا ہے۔ ان کے لاکھوں فالورز دنیا بھر میں موجود ہیں۔ شاہ محمود قریشی کے ہاتھوں ڈیپ پاکٹس میڈیا دھلائی کے بعد عبداللہ النفیسی نے اسلام دشمن قوتوں کو ایک اور کرارا جھٹکا لگا کر اسرائیلی شکست کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ عبداللہ النفیسی نے مزید انکشافات کرتے ہوئے بتایا کہ اسرائیلی گریٹ گیم کے مطابق نیتن یاہو حماس کے سرکردہ لیڈر یحییٰ کو مارنا، جبکہ توبہ نعوذ باللہ مسجد الاقصی کو شہید کرنا، فلسطین کا انتظامی ڈھانچہ مکمل ملیامیٹ کرنا شامل تھا۔ ان کا پلان بہت پہلے سے بنا ہوا تھا۔ دوستو 11 روزہ جنگ میں اسرائیل کو حماس نے جو مزہ چکھایا وہ اسرائیل اور اس کے باپ امریکہ کو ورطہ حارت میں ڈال چکا ہے۔ عبداللہ النفیسی کہتے ہیں جب جنگ کا 10واں روز چل رہا تھا، اسرائیل فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری کر رہا تھا۔ اپنے مقاصد کے حصول تک نیتن یاہو جنگ بندی کی اپیلیں پاؤں کے نیچے مار رہا تھا۔ امریکہ مکمل اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا تھا کہ اچانک CIA کی رپورٹ نے کھلبلی مچا دی۔ روس کی دھمکی، چین کا فرنٹ لائن پر آنا، ایران کا شام اور امریکی انٹیلیجنس کا لبنان کے راستے اسرائیل پر حملہ آور ہونا۔ رپورٹ کے خاص حصہ پر جب جو بائیڈن کو بتایا گیا کہ اب پاکستان ایئر فورس، ترکش ایئر فورس عراق اور اردن کی ایئر بیسز کو استعمال کرتے ہوئے ریڈ الرٹ پر ہیں اور وہ کسی بھی وقت اسرائیل پر حملہ آور ہونے کے لیے مکمل تیار ہے، جو بائیڈن کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے نیتن یاہو کو فون کیا اور فوری طور پر جنگ بندی کا اعلان کرنے کا کہہ دیا۔
नेतन्याहू ने रिपोर्ट मोसाद को रेफर करके एस्टेब्लिशमेंट और काबीना का इजलास तलब किया और यूं हमास के सामने उसकी शराइत पर जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया और शिकस्त को तस्लीम कर लिया गया। अहदीस नबवी के मुताबिक हक व बातिल का बड़ा मार्का इसी सरजमीन शाम से शुरू होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इस सरजमीन पर पाक फौज और फिजाओं में पाकिस्तान एयर फोर्स नजर आएगी और 11 रोजा जंग में रा, मोसाद, CIA, इस्लाम दुश्मन कुफ्तों के टुकड़ों पर पलने वाले खिंजीरों ने पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी पर इल्जामात और गालियों का तूफान बदतमीजी बर्पा किए रखा। उनकी सोच और जिंदगी पर करोड़ों बार लानत याद रखो। जब तुम्हें तुम्हारे आका भौंकने का हुक्म सादर करते हैं तब तक मेरे गुमनाम हीरोज अपना काम करके अगली मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं। दोस्तों, हमने इससे पहले भी बताया था कि नेतन्याहू को सीज फायर का ख्वाब नहीं आया था, बल्कि उसे इस बात पर राजी करने के लिए बाकायदा तौर पर दबाव डाला गया ताकि वो फौरी तौर पर तुर्की और पाकिस्तानी एयरफोर्स के हमले को रोका जा सके। इस्राइल इस वक्त बिल्कुल तन्हा हो चुका है, उसके लिए सीज फायर के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। पाकिस्तान और तुर्की ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो उम्मत मुस्लिमा के नए लीडर बन चुके हैं, जबकि अरबों ने हमेशा की तरह उम्मत मुस्लिमा की पीठ में छुरा घोंपा और नाक कटवाई। अपनी अयाशियों को अगर लगाम डाल दें तो उम्मत मुस्लिमा एक बार फिर से पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर सकती है। इस्राइल को लगाम डालने के लिए उम्मत मुस्लिमा का एक होना जरूरी था। दोस्तों, ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज है। दोस्तों, ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज है। दोस्तों, ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज है। दोस्तों, ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज है। दोस्तों, ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज है। दोस्तों, ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज है। दोस्तों, ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज है। दोस्तों, ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज है।